اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، اللہ رب جلیل کا شکر ہے جس نے ہمیں فجر کے اس بابرکت وقت میں اپنے درب حاضر ہونے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ کل کے تراویح کے اندر ہم نے الحمدللہ سبا پارہ تلاوت کیا تھا اور ہمارا 22ویں پارے کے 3 پاؤ اور 23ویں کا آدھا سپارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 22ویں پارے میں ایک مضمون جو ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اپنا مقام بتا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ تم سب جتنے بھی ہو کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے اور لائق تعریف ہے۔ اس کی شان، قوت اور قدرت کا عالم یہ ہے۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے۔ یذہبکم، اس کی قدرت ہے۔ ان یشاء یذہبکم، چاہے تو تم سب کو ختم کر دے۔ ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ وہ کیا کرے؟ ایک اور مخلوق لے کر آ جائے۔ وہ کسی اور کو بھی لا سکتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پر یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اے حضرت انسان، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، کہ بے شک جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت درس دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، یا قرآن سے نصیحت ڈرتے وہی لوگ ہیں، نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں، یا بے شک آپ ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں۔ یخشون ربهم بالغیب، جو اندیکھے رب کا دل میں جو ہے وہ خوف رکھتے ہیں، اپنے رب سے جو ہے وہ جو ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، بالغیبی بن دیکھے، اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے حقوق کی پوری پاسداری کر کے چل رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یعنی نمبر 1، جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہو۔ قرآن کا مفہوم یہ، جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، آپ ان کو نصیحت حاصل کر سکتے، نصیحت کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، واقاموا الصلاۃ، جو لوگ عبادت کرتے ہوں، جو لوگ عبادت کرتے ہوں، اگر آپ ان کو نصیحت کریں گے تو آپ کی نصیحت ان کو فائدہ دے گی۔ جن کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں اور یا پھر وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کو نصیحت یا کچھ بھی کرتے رہو، فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، یہ بات قابل غور ہے۔ تم میں سے جس نے بھی اپنے آپ کو پاک کیا، من تزکا یعنی کہ خوف خدا اور پھر اس کی بندگی، یہ آپ کو نیٹ اینڈ کلین کرتی ہے، واش کرتی ہے۔
پاکیزہ کرتی ہے، دھو کر نچوڑ کے رکھ دیتی ہے یہ عبادت۔ رمضان کو رمضان کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا معنی ہے جلا کے راکھ کر دینا۔ گرم جو ہے نا وہ معنی میں آتا ہے، جلانے کے معنی میں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، یہ گناہوں کو ہمارے جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اور ہمیں شفاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے من تزکا فإنما یتزکا لنفسہ، تم میں سے جس نے بھی خود کو پاک کیا، مطلب خوف خدا اور عبادت یہ ہمارے من کو پاک کرتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے نا کہ ہم نماز پڑھیں تو فائدہ کیا ہے، کیوں پڑھیں؟ ایک تو جی چلو اللہ کا حکم ہے، اپنی جگہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اتنی سی بات کہ ہو سکتا ہے آپ کا دل مطمئن یا راضی نہ ہو، دل نہ بھرے۔ اگلی بات سن لیں، فرمایا من تزکا فإنما یتزکا لنفسہ، عبادت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے باطن اور قلب اور روح اور من کو پاک کر دیتی ہے۔ اور قرآن نے کہا، دیکھیں نا یہ کپڑا اس کے اوپر داغ لگ جاتے ہیں، یہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے، اچھا جس بندے کا من گندا ہو وہ بندہ بھی اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، نہ خدا کو اچھا لگتا ہے نہ مخلوق خدا کو اچھا لگتا ہے، لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ جو بد کردار ہے اس کی سنگت بھی بدوں کے ساتھ ہوتی ہے، بد کردار وہ نیکوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یاد رکھیے گا۔ تو من تزکا، جو بندہ خود کو پاک کرتا ہے، عبادت کا میں نے کیا عرض کی سب سے بڑا فائدہ کہ وہ آپ کو پاک کرتی ہے، پاکیزہ کرتی ہے۔ اور ایک اور بات عرض کروں، کل ایک بات میں نے بتائی تھی کہ نماز پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے، آپ کو آپ کے رشتہ داروں کی طلب محسوس ہوتی ہے، برابر میں گھر ہوتا ہے، جانے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ اندر ویسے ہی وحشت بڑی ہوئی ہے، اندر وحشت خوشی ہوتی ہے۔ اور رشتے کو عربی میں کہتے ہیں رحم، کیا کہتے ہیں؟ رحم۔ یہ تب اس کی طلب ہوتی ہے جب آپ کے اندر رحم پیدا ہو، اور رحم پیدا ہوتا ہے عبادت کے ساتھ، کہ رحم کا تعلق ہے نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور عبادت کا تعلق بھی ہے نرمی کے ساتھ، رحم بھی نور ہے، عبادت بھی نور ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ عبادت کریں اور پھر عبادت یہ نہیں خالی آ کے نماز پڑھ کے چلے جائیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو عبادت کا کئی مرتبہ مفہوم بتایا ہے، عبادت کریں اور خدا کی یاد میں ڈوب کے کریں، اور اس لیول پر پہنچ جائیں کہ آپ کے اندر سے رونا نکل جائے۔ جب وہ روتے ہیں تو اس کپڑے کو کیا چیز دھوتی ہے؟ پانی دھوتا ہے نا، اس کپڑے کو کیا دھوتا ہے؟ پانی دھوتا ہے۔ آپ کے دل کو آپ کے آنسوؤں کا پانی دھوتا ہے، آپ کی روح کو آپ کی جو وہ یہ آنسوؤں کا پانی دھوتا ہے۔ عبادت اس طرح کریں، عبادت اس طرح کریں کہ کبھی آنسو نکل پڑے، جب آنسو نکل پڑے تو سمجھیں کہ آپ کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اور جب نرمی پیدا ہوگی تو پھر یہ چیزیں آتی ہیں کہ پاکیزگی آتی ہے، پھر رحم آتا ہے، پھر رشتوں کی طلب آتی ہے، اور جب آپ کے اندر پاکیزگی پیدا ہو، ایک اور بات سنیں، جب آپ کے اندر پاکیزگی پیدا ہو تب دل کا سکون آتا ہے، تب دل کا اطمینان آتا ہے، اور دل کا اطمینان سب سے بڑی دولت اللہ نے قرار دیا ہے۔ دل کا اطمینان سب سے بڑی دولت، اللہ سب کچھ دے دیتا ہے، سکون نہیں دیتا۔ بڑے بڑے عمراء بادشاہ اور یہ لوگ پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب نہ عہدے کے اندر سکون ہے نہ دولت کے اندر سکون ہے۔ عہدہ ہو، دولت بھی ہو، پھر یاد خدا بھی ہو تو سکون ہے۔ عہدہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یاد خدا ہے، پھر بھی سکون ہے، پھر بھی سکون ہے۔ کئی فقیر جھگیوں میں بیٹھ کے بادشاہیاں کر رہے ہوتے ہیں،
جی جھگیوں میں بیٹھ کر، روپیہ نہیں ہوتا، الٹا لوگ ان کے در پہ جاتے ہیں۔ یہ صوفی برکت علی صاحب علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں نے سنا تھا کہ غالباً امریکہ کا کوئی وفد یہاں پر آیا تھا ان کے ادارے دارالحسان میں، اور ان کی خدمات کو دیکھ کے تقریباً 1 ارب روپے کی آفر کی تھی ان کو، 1 ارب روپے کہ ہم سے لو اور یہ انسانیت پہ خرچ کرو۔ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ 1 ارب روپے بہمانہ رکھتے ہیں، مذاق بات نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ لنگر جمع نہیں کیا، جتنا آتا ہے روز کا روز خرچ کر دیا، چلا دیا جاتا ہے۔ آج بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کبھی لے بھی چلو سانو ساڈا بڑا دل ہے، ابھی تک آئے جب سے توبہ اطراف گھوم نہیں سکے، ان کی ہماری عقیدت ہے وہاں پر، مطلب شوق ہے جانے کا۔ تو ومن تزکا، میں بات عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ خود کو پاک، جو بندہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے، تو اللہ نے کہا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، وہ خود پہ احسان کرتا ہے۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں، جو بندہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے تو وہ خود پہ احسان کرتا ہے، اس لیے کہ پاکیزگی ملتی ہے نام خدا سے، پاکیزگی ملتی ہے نام خدا سے، اور جس کو نام خدا مل جاتا ہے اس کے دل میں سکون اتر جاتا ہے، اس کے دل میں اطمینان۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ خود پہ احسان کرتا ہے کہ ساری دولتیں مل گئی، آپ جزاؤ کمرے میں اے سی لگا کے، بیڈ کے اوپر بڑے ہی کمفرٹیبل پھول بچھا کر، آپ ہر طرح کی آسائش سامنے رکھ کے آپ بیٹھے ہوں اور اندر دل ہی اجڑا پڑا ہو، کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ ایک فقیر ہے اپنا مست ملنگ، لیکن اپنی دنیا بھی مست ملنگ گھوم رہا ہے، آپ اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ تو یہ ہے وہ چیز، اطمینان۔ اس لیے اللہ سے بادشاہی نہیں، سکون مانگنا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ سے بادشاہی نہیں، سکون مانگو، اللہ سے اطمینان مانگو، یہ اس کی دولت ہے۔ بادشاہی تو اٹھا کے یوں دے دیتا ہے، کافروں کو بھی دے دیتا ہے، یہ کوئی بڑی دولت نہیں ہے بادشاہ بننا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف۔ آگے جا کے ایک آیت آئی ہے، وہ میں بات کر کے اور پھر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء۔ یہ یاد خدا کس کو ملتی ہے؟ دل میں اللہ کی عظمت کب پیدا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا جو رب کو جتنا جانتا ہے، جو رب کو جتنا جانتا ہے، اس کے دل میں اس کی اتنا ہی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ اور آپ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم رب کو کتنا جانتے ہیں۔ ہم کخ بھی نہیں جانتے، جانتے ہوتے تو مسلح پہ کھڑے ہو کے دنیا میں مست نہ ہوتے۔ ہم میں سے معذرت کے ساتھ رب کو ایک ہوتا نا، چلو بس زیادہ نہیں جانتے، کچھ تو جانو، ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہوں، شاید اتنا بس پتہ جی اللہ ہے اور نماز فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ اور فلسفہ، یہ رب جاننا نہیں ہے۔ رب کو جانو، رب کی کائنات کو جانو، رب کی تخلیق کو جانو، خدا کی خدائی میں غور کرو۔ رب کو جانے کیسے؟ رب کو جانے کیسے؟ اس نے خود کا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس کی تخلیق میں غور کیا کرو، اس کے سسٹم کو سمجھو، اس کے رازوں کو سمجھو، اس کی تعلیمات کو پڑھو، اس کی تعلیمات یہ بیان کر رہا ہوں نا، بیٹھیں سنا کریں، کچھ نہ کچھ تو اس کی جو حقیقت آشکار ہوتی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو پتہ چلتا ہوگا۔ یہ جو ابھی اصل میں یہ آیت ہے نا، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر، اس کے اوپر انتہائی زبردست حدیث پاک ہے، شاید جمعۃ الوداع آخری جمعے کی تقریر میں اس پہ کرو، صحیح ہے نا؟ وہ لمبی چوڑی حدیث ہے، تو ابھی وہ نہیں ہے بیان کرنے کا وقت نا، مسئلہ ہے وقت بہت محدود ہوتا ہے۔ تو اللہ کو جانیں، جتنا جانیں گے اتنا دل میں اس کی قدر پیدا ہوگی، اور جب قدر اور عظمت پیدا ہوتی ہے پھر عبادت کرنے کا مزہ آتا ہے، پھر عبادت کا مزہ آتا ہے۔ خدا کو جاننے کی کوشش کریں، خدا سے رابطہ پیدا کریں۔
خدا سے تعلق پیدا کریں۔ یہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کھولیں، سمجھیں۔ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اگر ترجمہ بیان ہو رہا ہے تو سن تو لیں بیٹھ کر، اس کا درس سنیں، پھر اس کی عظمت کو جانیں۔ یہاں پر ہمارے مولوی لوگ ترجمہ نکال دیتے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ نہیں، یہاں عالم سن رہا جس نے درس نظامی کیا ہو وہ بھی کق نہیں ڈرتے ہیں، مولوی بھی نہیں ڈرتے اس طرح، اس لیے کہ عالم ہونا، درس نظامی پڑھ کے عالم بن جانا اور بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم عالم بنتے ہیں لیکن اس کی پہچان تک ہم نہیں پہنچتے، ٹھیک ہے نا۔ اس پروسیس سے گزر کر، یہ درس نظامی کا، مدرسے کا، اس پروسیس سے گزرنا یہ ڈگری کی کمپلیٹیشن ہے، ڈگری مکمل کرنا ہے، یہ اور بات ہے۔ اگر عالم مولوی خدا کو جانتا ہوتا تو نماز کبھی نہ چھوڑتا، مولوی بھی نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو عالم ہونا اور بات ہے، پر خدا کو جاننا وہ کوئی بھی جان سکتا ہے، چاہے مولوی کو خدا کی پہچان ملے عام سے، کسی اور سے بندے کو مل جائے، تو من عبادہ العلماء، خدا کو جانیے۔ اس کے اوپر ایک بڑی زبردست تحریر مولانا وحید الدین خان صاحب نے بیان کی ہے، اگر کل موقع ملا چلو اسی کے اوپر ہو سکتا ہے میں اس کی مزید کہ خدا کو جاننا کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک واقعہ ایک انگریز کا میں آپ کو سناؤں گا کل اگر موقع مل گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی جان عطا فرمائے، پہچان عطا فرمائے، اور پھر ویسے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ذہن میں جملہ آ رہا ہے، اگر آپ کو خدا کی جان مل جائے نا، کوئی بھی کام آپ کو پڑ جائے آپ اس کے در سے خالی نہیں جائیں گے، منوا کے اٹھیں گے۔ ہاں جی، آپ کا اور اللہ کا اتنا گہرا جو نا وہ تعلق ہے، کیا ہمارا اتنا رابطہ ہوا اس کے ساتھ؟ کافی نہیں ہوا ہو تو آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک عطا فرمائے۔